یہ کہانی ایک مسجد کے امام صاحب کی ہے۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے 3 جنات انسانی شکل میں امام صاحب کو ایک جن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ امام صاحب انہیں دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے ارادے سے ان تینوں جنات کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد امام صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات معلوم دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام صاحب نے کیا کیا، اور جب جنات کو یہ پتا چلا کہ اب امام صاحب کو ہمارے جن ہونے کا احساس ہو گیا ہے، تو پھر ان جنات نے امام صاحب کے ساتھ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بہت پرانی شاہی مسجد تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ ایک رات امام صاحب جب اپنے کمرے میں سو رہے تھے، رات کے تقریباً 12:30 بجے امام صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ امام صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے وقت دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ امام صاحب نے سوچا اتنی دیر رات کو بھلا کون آیا ہوگا۔ اس وقت تو تمام گاؤں والے اطمینان و چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، میرے دروازے پر اتنی رات کو کون بھلا ہوگا۔ امام صاحب نے آواز دے کر پوچھا کون؟ تو باہر سے آنے والے کسی شخص نے کہا حضرت گھر کا دروازہ کھولیے، ہم آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ امام صاحب نے گھر کے دروازے کو کھولا تو دیکھا 3 لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان تینوں کا قد کافی لمبا چوڑا تھا۔ امام صاحب نے ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ امام صاحب نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اس سے پہلے تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر ان تینوں آنے والوں میں ایک آدمی جواب دیتا ہے کیا آپ کا نام یہ ہے؟ آپ اس گاؤں کی شاہی مسجد کے امام ہیں؟ امام صاحب نے کہا جی ہاں، میں ہی اس گاؤں کی شاہی مسجد کا امام ہوں، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس پر ان آنے والوں میں سے ایک آدمی جواب دیتا ہے ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے بھائی کی خواہش تھی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ کو پڑھائیں۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں؟ کیا تمہارا بھائی ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا؟ اس پر آنے والے اس شخص نے کہا نہیں، آپ میرے بھائی کو نہیں جانتے، لیکن میرا بھائی آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میرا بھائی آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ امام صاحب نے کہا میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتا اور تمہارا بھائی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر اس آنے والے شخص نے کہا جب آپ فلاں علاقے میں رہتے تھے آپ لوگوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ میرا بھائی آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ کے گھر میں آ کر محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ سے اس نے کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی وہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا۔ امام صاحب نے جب یہ باتیں سنی انہیں بڑا تعجب ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی امام صاحب کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہیں۔ امام صاحب نے کہا اگر واقعی تمہارے بھائی کی ایک خواہش تھی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو ٹھیک ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں سو رہا تھا، میں کپڑے تبدیل کر کے وضو کر کے ابھی آتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ امام صاحب نے دروازہ لگا دیا۔ وہ تینوں افراد یوں ہی آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہے۔ امام صاحب جاتے ہیں، کپڑا تبدیل کرتے ہیں، اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کو جگاتے ہیں، جگانے کے بعد سارا معاملہ بتاتے ہیں اور بتا کر کہتے ہیں میں پڑوس کے گاؤں میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر لو، جب میں واپس آؤں گا تو دروازہ کھول دینا۔ یہ کہہ کر امام صاحب اپنی بیوی سے رخصت ہو کر ان تینوں لوگوں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد امام صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان تینوں انسانوں کی رفتار جو ہے یہ انسانوں والی معلوم نہیں دیتی، اتنی تیزی کے ساتھ یہ تینوں جا رہی ہیں جبکہ میں ان کی برابری میں چل بھی نہیں پاتا۔ امام صاحب نے آواز دے کر کہا
ذرا آہستہ چلو، میں تمہاری برابری نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس پر ان میں سے اسی آدمی نے جواب دیا، آپ آرام سے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ تینوں تیزی کے ساتھ آگے آگے چلتے رہے اور امام صاحب ان کے پیچھے پیچھے ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چاروں لوگ گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب باہر نکل جانے کے بعد وہ تینوں لوگ اپنے رخ کو گاؤں سے دائیں جانب کی طرف پھیرتے ہیں، جس طرف دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب امام صاحب نے ان تینوں کو ویرانے کی طرف آگے بڑھتا دیکھا، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ امام صاحب نے ان تینوں کو آواز دے کر کہا، رکو، ارے ذرا رکو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ امام صاحب کی آواز کو سن کر وہ تینوں ٹھہر جاتے ہیں۔ امام صاحب ان کے قریب پہنچتے ہیں اور قریب پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، تم تینوں اجنبی معلوم دیتے ہو، تمہیں ہمارے گاؤں میں آنے جانے کے راستے تک کا پتہ نہیں ہے، آخر تم مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ تم جس طرف جا رہے ہو اس طرف دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، اس طرف تو ویرانہ ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میرے ساتھ چلو۔ ان تینوں نے کہا، نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو بالکل صحیح جگہ لے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا، امام صاحب کے دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہو گیا۔ امام صاحب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ ان کے پیچھے چلوں، پلٹوں، چیخوں، چلاؤں، آخر کروں تو کیا کروں؟ اب وہ تینوں تیزی کے ساتھ پھر آگے بڑھنے لگے۔ امام صاحب پیچھے اکیلے رہ گئے۔ امام صاحب کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ امام صاحب پھر تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد امام صاحب کو اس بات کا احساس ہوا، وہ اپنے گاؤں سے کافی دور نکل چکے تھے، لیکن اب بھی دور دور تک سوائے اندھیرے کے کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس امام صاحب کے آگے آگے وہ تینوں آدمی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، علاوہ اس کے دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آخرکار امام صاحب نے پھر انہیں آواز دے کر کہا، رکو، ٹھہرو، مجھے قریب آنے دو۔ پھر امام صاحب قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد کہتے ہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم انسان ہو کہ جنات ہو؟ جب امام صاحب نے یہ سوال کیا تو اسی آدمی نے مسکرا کر کہا، امام صاحب آپ نے اب جا کر ہمیں پہچانا، واقعی ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام صاحب نے اس آدمی کی زبان سے یہ سنا، امام صاحب کانپ جاتے ہیں۔ حالانکہ رات سرد تھی، لیکن اس کے باوجود امام صاحب کے جسم میں پسینہ بہنے لگتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کی خواہش تھی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اسی وجہ سے مجبوراً آپ کو ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ورنہ آپ کو اتنی رات کو ہم ہرگز پریشان نہ کرتے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی جنات ہو اور تمہارے بھائی کی خواہش تھی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، تو میں نماز جنازہ پڑھانے سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے بڑھاپے کا، میری عمر کا تو ذرا لحاظ رکھو، تم اتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہو، میں تمہاری برابری کر ہی نہیں پاتا، کچھ آہستہ آہستہ چلو۔ اس کے بعد وہ تینوں کہتے ہیں، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری آبادی اب قریب آ چکی ہے۔ امام صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا، دور دور تک سوائے سناٹے اور اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تینوں پھر آگے چل پڑے۔ امام صاحب کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا۔ امام صاحب مجبوراً آہستہ آہستہ ان تینوں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ تینوں ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد امام صاحب سے کہتے ہیں، لو، ہماری آبادی آ گئی۔ اب امام صاحب نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جہاں دور دور تک اندھیرا اور سناٹا پسرا ہوا تھا، امام صاحب نے دیکھا ایک میت بالکل تیار رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے لوگوں کی صفیں لگی ہیں۔ امام صاحب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو جنازے کے قریب کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، اس کا ولی کون ہے؟ ولی نے اجازت دے دی۔ اب امام صاحب اس میت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تمام لوگ جو وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے امام صاحب کے پیچھے اس جن کی نماز جنازہ کو ادا کیا۔ اب ادا کرنے کے بعد وہ لوگ
میت کو اٹھانے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام صاحب کو ان کے گاؤں سے بلا کر لے کر آئے تھے، ان میں سے وہی آدمی جو اب تک گفتگو کر رہا تھا وہ آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد اپنی جیب سے کچھ کوئلے کے ٹکڑے نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ کو امام صاحب کی طرف بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بھائی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اگر میرے بھائی کی یہ خواہش نہ ہوتی ہم اتنی رات کو اور اس عمر میں آپ کو پریشان نہ کرتے۔ بہرحال اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دیں، یہ آپ کا نذرانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی مٹھی کو امام صاحب کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اس مٹھی کے اندر سوائے کوئلے کے چند ٹکڑوں کے اور کچھ نہ تھا۔ امام صاحب نے جب دیکھا کہ نذرانے کے طور پر یہ مجھے کوئلہ دے رہا ہے تو امام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا لوں یا انکار کر دوں۔ بہرحال کچھ دیر سوچ وچار کرنے کے بعد امام صاحب نے اس جن کے ہاتھ سے ایک چھوٹے سے کوئلے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اب اجازت ہو تو میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا جی حضرت آپ واپس جا سکتے ہیں۔ امام صاحب اپنے گاؤں کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ نے اپنے رخ کو پھیرا اور چند قدم چلے۔ چند قدم چلنے کے بعد امام صاحب رکتے ہیں۔ رکنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب امام صاحب نے جب دوبارہ پلٹ کر اس طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دور دور تک سوائے سناٹے اور اندھیرے کی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی امام صاحب نے چند سیکنڈ پہلے جہاں جنازہ پڑھایا تھا، آپ نے جہاں ہر طرف لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تھا، اب وہاں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ صرف ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے، اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ امام صاحب کے دل میں ایسا خوف، ایسی دہشت پیدا ہوئی، امام صاحب اسی مقام پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب امام صاحب کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ امام صاحب کی بیوی، ان کے منہ پر پنکھا چل رہی تھی، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے اور چاروں طرف سے لوگوں نے امام صاحب کو گھیر رکھا تھا۔ جب امام صاحب کو ہوش آیا تو تمام لوگ پریشان امام صاحب سے طرح طرح کے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت آپ کی اہلیہ نے ہمیں بتایا کہ رات کے 12:30 بجے 3 دن پہلے آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد آپ پلٹ کر نہیں آئے۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، آخرکار 3 دن کے بعد آپ ہمیں ملے۔ فلاں جنگل کے پاس آپ زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ پورا معاملہ کیا ہے؟ آپ تو کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے، پھر آخر آپ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ اب امام صاحب اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اپنے سر کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد تمام باتوں کو آہستہ آہستہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تمام باتوں کو یاد کرنے کے بعد امام صاحب کو یہ بات یاد آتی ہے کہ آخری وقت میں ان لوگوں نے نذرانے کے طور پر مجھے کوئلہ دیا تھا اور میں نے کوئلے کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ امام صاحب کو جیسے ہی بات یاد آتی ہے انہوں نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ واقعہ حقیقت ہے یا خواب ہے۔ اب امام صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جب اس کوئلے کے ٹکڑے کو نکالا تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی جیب میں کوئلے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا تھا، لیکن اب وہ کوئلہ نہ تھا بلکہ ایک چمکتا ہوا قیمتی ہیرا بن چکا تھا۔ امام صاحب نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ گاؤں والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر امام صاحب نے تمام گاؤں والوں کو ترتیب وار پوری کہانی سنا دی اور آپ نے بتایا کہ اس طرح سے جنات مجھے اپنے ساتھ ایک جن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں بھی ڈر اور دہشت پیدا ہو گئی۔ گاؤں والے یہ کہنے لگے یہ تو آپ ہیں، عالم دین ہیں، آپ ہیں مسجد کے امام ہیں، دیندار ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ کی جگہ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو شاید وہ زندہ بھی واپس نہ آتا۔ امام صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت واقعی دل سے کرتے ہیں ان کے قرآن کی تلاوت کو صرف
سننے والے انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی پسند کرتے ہیں، اور جنات اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے مرید بن جایا کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بن جایا کرتے ہیں۔ اور جب جنات کسی نیک انسان سے، عالم دین سے، حافظ قرآن سے یا کسی تقوی والے انسان سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر وہ انہیں کبھی زندگی میں نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی کہانی جانتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی وہ کہانی ہمارے ذریعے ناظرین اکرام تک پہنچائی جا سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔